سلام، کیسی ہیں آپ؟ جادو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اگر کسی کے کان میں پڑ جاتا ہے تو ایسے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی خطرے والی بات ہونے لگی ہے، کوئی بڑی ڈراؤنی بات ہے۔ ویسے ڈرنے والی بات تو ہے، اور اگر لوگ کہتے ہیں اس چیز کو وہ اہمیت نہیں دینا چاہتے تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو میں ویڈیو کے شروع میں ہی بول دیتی ہوں کہ سورہ فلق، سورہ ناس اگر قرآن پاک میں ہے تو اس کا مطلب اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو انگلش میں، اردو میں، ہندی میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اس کے ترجمے سے کہ اس میں گیروں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک نعوذ باللہ غلط نہیں کہتا۔ قرآن پاک میں سب سچ بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر قرآن پاک کا اختتام ہی ان صورتوں سے ہوا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برے لوگوں کے شر سے بچا، جو گیروں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں ان کے شر سے بچا، اور ہمیں حاسدین کے شر سے بچا جب وہ حسد کرنے لگے۔ اچھا، یہ کہنے میں ایک سورت میں 6 آیات ہیں، 7 ہیں، تو 6 لائنوں میں، 6 جملوں میں، سینٹنسز میں آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے ڈھیر لگ جائے گا ان باتوں کا، جو ایک ایک اس جملے کا ایک تشریح بنے گی، اس کی ڈیٹیل بنے گی۔ اب جادو سے ریلیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جادو، موسٹلی لوگ تو ویسے یہی کہتے ہیں، آج کل ایک فیشن بھی ہے، ہم ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم نے اس سے اپنا دماغ ڈسٹرب نہیں کرنا، ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو بھئی سب سے پہلے اپنے دماغ میں ڈال لیں کہ ہاں جادو ہوتا ہے، اور جادو کیا ہے؟ شیطانی چیزوں، شیطانی عملیات کرتے ہیں لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے سے اپوزٹ طریقے سے، شیطانی طریقے سے اپنے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ویسے دیکھا جائے تو جب بھی جادو کوئی اگر کرتا ہے تو وہ حسد کے نتیجے میں کرتا ہے، کسی کو وہ ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، کسی کا گھر پیارا ہے، کسی کی گاڑی بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، کسی نے بڑی گاڑی لے لی ہے، کسی کا گھر بہت بڑا ہے، کسی کے بچوں کو دیکھ کر، کسی کے گھر کے کسی بھی فرد کو دیکھ کر، تو جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو حسد کرنے لگا ہے، جو جادو کی طرف خدا نہ ہنسا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ٹائم رکھا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو جادو کرنے لگا ہے یا حسد کر رہا ہے، اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ صبر نہیں کرتا، تو وہ غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا وہ حسد اسے بے چین کر رہا ہوتا ہے، حاسد اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، جو کسی کی اچھائی، کسی کی خوشی، کسی کے گھر کی برکتیں دیکھ کر جو ناخوش ہو رہا ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، جو جیلس پرسن ہے، وہ اپنے ہی حسد کے ساتھ اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے پھر وہ جادو کی طرف جاتا ہے، وہ غلط عملیات کی طرف جاتا ہے کہ اچھا اس میں کاروباری شاپس کے جو جیسے شاپس ہوتی ہیں، جی 7 والی شاپ چل رہی ہے، میری نہیں چل رہی، یا میری چل رہی ہے کسی اور کی نہ چلے، تو دوسروں کی شاپس میں جو لوگ عملیات کراتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بس کرم رکھے اپنا، تو حسد پہلی اور بے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھنا کہ وہ آپ کو دے گا۔ آپ کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ہر شخص کا ٹائم ہوتا ہے، جو تمام دنیا میں لوگ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہیں، پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آج کسی کو دیا ہوا ہے تو اللہ کے تو خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی ضرور دے گا، لیکن ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، صبر کے ساتھ اس کا ویٹ کرنا چاہیے، اور جو آپ کے پاس آج ہے اس کا شکر کرنا چاہیے، اور کل کے بارے میں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے دماغ کو جتنا ریلیکس رکھیں گے اتنا ہی آپ کو ریٹرن میں ملتا ہے۔ اچھا، وہ ایک پوئٹری ہے، اگر تم وہ کرو گے جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم وہ چاہو گے جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ تو صبر کے ساتھ سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، کسی کے پاس اگر آج پیسے نہیں ہیں تو اس کو 1 سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، 3 سال بعد نہیں، 5 سال بعد بھی چلو نہیں سمجھ لیں وہ پریشان ہے، بس مشکلات میں ہے، لیکن وہ چلو 5 سال بعد بھی اس پہ بھی اچھا ٹائم آتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے آس پاس کی مثال، ایون کہ جو گھروں میں، جو میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل میں ڈالی ہے، میڈز اور جو ہوم کلیننگ جو ہیلپرز آتی ہیں، جو جیسے پاکستان، انڈیا وغیرہ میں جو ماسیاں ہوتی ہیں گھروں میں کام کرنے والی، آپ ان کو بھی دیکھ لیں گے، وہ اگر گھروں میں کام کر رہی ہیں تو ان کے گھروں میں اے سی بھی آن ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا ایک جاب ہوتی ہے، ایک کام ہوتا ہے، ان پہ بھی اچھا ٹائم آ جاتا ہے۔ کوئی مزدور ہے، وہ آج مزدوری کر رہا ہے، کوئی ٹھیلے پہ، ریڑھی پہ پھل لگا کے بیٹھا ہے، سال بعد، 2 سال بعد وہ حلال محنت کرتا رہتا ہے، سلولی بس اپنا کام چلاتا رہتا ہے، اچھے طریقے سے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو اس کی بھی
ایک دن شاپ بن جاتی. وہ ریڑھی پہ پھل لگاتا تھا، اب اس کا اپنی پھلوں کی شاپ ہے. وہ پہلے نان چنے یا کسی دہی بھلوں کا پہلے ٹھیلا لگاتا تھا، اب اس کا اپنا ریسٹورینٹ ہے. تو اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے. اب جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پردیس سے متعلق، بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ ہمارا کام، جہاں پہ ہم ہیں یہاں پہ ہمارا کام نہیں چل رہا، ہم جی پردیس جائیں گے تو ہمارا کام چلے گا، ہم جی بڑی کرنسی میں جا کے کمائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے والوں کو ہم کچھ بھیج دیں گے. ان کے لیے زیادہ جس جگہ پہ آپ بڑی کرنسی کمانے جا رہے ہیں، جیسے اگر انڈیا پاکستان کی جو روپیز ہے اس سے زیادہ جو یو کے کی جو کرنسی ہے، کینیڈا کی ہے، امریکہ کی ہے، وہ بڑی کرنسیز ہیں. تو یہاں پہ آ کے جب آپ نے یہاں کی کرنسی کمانی ہے تو جناب اس میں ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اس میں آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ کا سر دکھ رہا ہے، آپ بخار میں تپ رہے ہیں، بائی سنو ہو رہی ہے، تیز دھوپ ہے، آپ کی کمر میں پرابلم ہے، پیر دکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، آپ کو پھر بھی جا کے کمانا پڑے گا. آپ کو وہ جو بڑی کرنسی کا آپ دیکھ کے آئے ہیں نا، جو ڈالر ہے، آپ کو وہ کمانا پڑے گا. وہ مہینوں لگیں گے اس میں، پھر آپ اینڈ میں سیونگ کریں گے تھوڑی بہت، تو آپ اپنے پیچھے گھر والوں کو روپیز میں بھیجیں گے تو ان کو وہ زیادہ لگیں گے. لیکن جب آپ آتے ہیں پردیس میں بڑی کرنسی کمانے کے لیے، تو بڑی کرنسی کمانے کے لیے بھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. تو وہی والی چیز آ جاتی ہے کہ آپ محنت کریں، صبر کے ساتھ چلیں. جادو ہاں ہوتا ہے، شیطانی چیزیں عملیات ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر اس جادو کو بار بار سوچتے جائیں گے تو آپ جی نہیں پائیں گے. آپ صبح سے لے کے رات تک وہم میں رہیں گے، آپ بار بار اپنے اوپر پانی چھڑکیں گے. جی ہمیں فلاں نے پانی چھڑکنے کے لیے دیا، ہم نے وہ چھڑکنا ہے اپنے پہ، میں نے دم کرانے جانا ہے، میری تو اپوائنٹمنٹ ہے، میں نے تو دم کرانے جانا ہے، میں تو دھاگا بندوانے جانا ہے، میں تو اپنے سر پہ، لوگ تو سر پہ بھی تعویذ لگاتے ہیں پن کے ساتھ، کوئی پیروں میں انہوں نے باندھا ہوتا ہے، کوئی پیٹ میں باندھ رہا ہے، کوئی اپنی بازو میں. اپنے آپ کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اگر آپ کو چلیں کالا دھاگا باندھنے کا کہہ رہے ہیں جی، چلیں آپ کو کہہ رہے ہیں جی چلو آپ کے عقیدے کے مطابق تعویذ بھی چلو پہن لو، مین چیز ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کے محتاج نہ رہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کا اگر تعویذ گم گیا ہے وہ 50% مر گئے خود ہی کہ میرا تعویذ گم گیا، اب تو مجھے پتہ نہیں شیطان نے میرا گلا گھونٹ دینا. اپنے دل میں اپنے اللہ کا اتنا ایمان مضبوط کریں کہ میں نے سورہ فلق ناس پڑھی ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، مجھے تو شیطان چھو بھی نہیں سکتا. تو اپنے صرف دماغ اور دل کا کھیل ہے اگر آپ نے جادو سے بچنا ہے تو. ویسے جادو کے بارے میں اگر بات کی جائے تو توبہ یہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں نے اس کا کنکلوژن یہی نکالا ہے کہ جادو کو سر پہ سوار نہ کریں. روز آپ اٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، اور اپنے دل میں یہی مان رکھیں. اپنے پہ پھونک دیں، گھر پہ پھونک دیں، اپنے آپ پہ پھونک دیں. نماز اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ خود اللہ تعالیٰ سے بار بار پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان آپ کو چھو بھی جائے. ہم نے محنت کرنی نہیں ہوتی ہے اور پھر بعد میں دم درودوں کے لیے بھاگتے ہیں. آپ وہ سوچیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس لیے جب کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ ہماری مدد فرما. انشاءاللہ میں دوبارہ اس بارے میں پھر ویڈیو بناؤں گی. ابھی تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.